بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ امریکہ اور جرمنی جو ہے وہ اپنے اپنے ٹینکس یوکرین بھیج رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ M1A1 ایبرام ٹینکس جو ہے وہ یوکرین کو دے گا، اور جرمنی نے کہا تھا کہ وہ اپنے لیپرڈ ٹینکس جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جرمنی نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ کیا وہ اپنے لیپرڈ 1 ٹینکس دے گا یا اپنے لیپرڈ 2 ٹینکس جو ہے وہ یوکرین کو دے گا۔ تو اب بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ جرمنی اپنے لیپرڈ 1 ٹینکس جو ہے وہ یوکرین کے حوالے کرے گا۔ یا تو ہمیں سننے میں غلطی لگی ہے یا جرمنی جو ہے وہ گیم کر گیا یوکرین کے ساتھ۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ 3 فروری کو جرمنی کی گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم 100 ملین یوروز کا پیکج جو ہے وہ یوکرین کو دینے جا رہے ہیں۔ اس پیکج کے اندر ہم بہت سا اسلحہ جو ہے وہ یوکرین کو دیں گے، اور اس اسلحے کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہم یوکرین کو دینے جا رہے ہیں وہ 88 کے قریب لیپرڈ 1 ٹینکس ہیں، اور یہ ٹینکس ہم اپنے ریزرو سٹاک سے نکال کے یوکرین کو دے دیں گے۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے کے اندر جرمنی نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے لیپرڈ 2 ٹینکس جو کہ بہت زیادہ ماڈرنائز ٹینکس ہیں وہ یوکرین کو دے گا، لیکن اب یوکرین نے کہا کہ ہم صرف 88 لیپرڈ 1 ٹینکس یوکرین کو دے رہے ہیں۔ اینی وے، اب یہ بات جو ہے نا اس وقت یوکرین کے لیے انتہائی خطرناک بنتی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ بھی یہ سارے یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ایک مذاق ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو آگے چل کے میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے۔ یونائٹڈ کنگڈم اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے چیلنجر 2 ٹینکس یوکرین کو دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے 12 ٹینکس جو ہیں وہ مختص بھی کر دیے ہیں، اور 12 چیلنجر 2 ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین پہنچنے والے ہوں گے۔ سلووینیا اپنے T-55 ٹینکس جو ہے وہ بھی یوکرین کو دینے جا رہا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارے یہ جو یورپین کنٹریز ہیں نا اپنا سب سے پرانا اسلحہ اپنے سٹوریج سے نکال رہے ہیں اور اپنے گودام جو ہے وہ ان ٹینکوں سے خالی کر رہے ہیں۔ یہ سارے یورپین کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی پرانا اسلحہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے نا اس کو یوکرین کے حوالے کر دو، اور لگ ایسا رہا ہے کہ یوکرین اس وقت ایک ڈمپنگ گراؤنڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ایک ڈسٹ بن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یہ یورپین کنٹریز۔ اب یہ صرف ایک بات نہیں ہے، آگے چل کے میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ یہ یوکرین کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ مسئلے کھڑے کر دے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لیپرڈ 1 ٹینک ہے یہ کولڈ وار ایرا کا ٹینک ہے۔ جب سوویت یونین نے اپنا T-64 ٹینک تیار کیا تھا تو اس وقت جرمنی یہ لیپرڈ 1 ٹینک تیار کر رہا تھا، یعنی کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ T-62 T-64 ٹینکس اور لیپرڈ 1 ٹینک جو ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ ٹینکس کتنے جو ہے وہ ایڈوانس ہوں گے۔ اینی وے، جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یوکرین کو بننے جا رہا ہے نا وہ اس کے نمبر آف ٹینک ٹائپس ہیں۔ یوکرین کو میں نے آپ کو بتایا کہ سلووینیا جو ہے وہ T-55 ٹینکس دینے جا رہا ہے۔ یوکرین کے پاس T-62 ٹینکس بھی ہیں، T-64 ٹینکس بھی ہیں، T-72 بھی ہیں، T-80 بھی ہیں، T-80UD ٹینکس جو ہیں وہ اس کے اپنے ٹینکس ہیں جو پاکستان آرمی بھی استعمال کرتی ہے۔ یوکرین کے پاس کچھ T-90 ٹینکس بھی ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم اس کو چیلنجر 2 ٹینکس جو ہے وہ دینے جا رہا ہے۔ اب لیپرڈ 1 ٹینکس جو ہے وہ یوکرین کو حاصل ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ کنٹریز جو ہیں انہوں نے لیپرڈ 2 ٹینکس دینے کا بھی وعدہ کر لیا ہوا ہے۔ امریکہ M1 ایبرام ٹینکس جو ہے وہ دینے جا رہا ہے۔ تو یہ تقریباً 11 مختلف ٹائپ کے ٹینکس جو ہے وہ یوکرین کے آرمی کے پاس ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اچھی تو یہ ہے کہ یوکرین کی آرمی کے پاس ڈائیورسیفیکیشن بہت زیادہ ہو جائے گی ٹینک ٹائپس کے اندر، لیکن یوکرین کے لیے جو چیز نائٹ میئر ثابت ہوگی وہ ان کی لاجسٹیکل نیڈز ہوں گی۔ یوکرین کو T-55 ٹینکس کے لیے علیحدہ پرزے چاہیے ہوں گے، T-62 کے لیے علیحدہ چاہیے ہوں گے، T-80 کے لیے الگ سے چاہیے ہوں گے، چیلنجر 2 ٹینکس کے لیے وہ یونائٹڈ کنگڈم کو جو ہے وہ کال کرے گا، لیپرڈ 1 ٹینک کے لیے وہ جرمنی کو کال کرے گا، لیپرڈ 2 ٹینک کی مینٹیننس کے لیے وہ کسی اور ملک کو کال کرے گا، M1 ایبرام کے لیے وہ امریکہ کے ترلے ڈالے گا۔ ان کا جو مینٹیننس کرو ہے وہ کتنے قسم کے ٹینکس جو ہے وہ آپریٹ کرے گا، ہر ایک کی ٹریننگ علیحدہ سے ہوگی، ہر ایک کی جو انجینئرنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دوسرے سے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو کنٹریز ہیں نا انہوں نے یوکرین کو بھی مذاق بنا لیا ہے اور یوکرین کو یہ کنٹریز ایز اے ڈمپنگ گراؤنڈ استعمال کر رہی ہیں۔ اب آ جائیں ذرا لیپرڈ 1 ٹینک کی طرف۔ اس کی جو مین گن ہے وہ رائفل ڈیزائن کے ساتھ آتی ہے۔ آج کل جو نئے ٹینکس ہیں، جو مور ماڈرن ٹینکس ہیں، وہ سموتھ بور گن کے ساتھ آتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو ان دونوں مین گنز کا جو ہے وہ ڈیفرنس بتا چکا ہوں کہ یہ جو رائفلڈ گن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یہ جو سموتھ بور گن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ سموتھ بور گن جو آج کل ٹینکس کے اندر استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر نئے آرٹلری شیلز جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، جبکہ یہ جو رائفلڈ گن ہوتی ہے اس کی ایکوریسی تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو شیلز ڈلتے ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہوئے ہیں۔ ماڈرن ٹینک شیلز جو ہیں جو ایک آرمر کو اندر تک پینیٹریٹ کر سکتے ہیں وہ اس رائفلڈ گن کے ذریعے سے فائر ہی نہیں کیے جا سکتے۔ دوسرا جو لیپرڈ 1 ٹینک کی جو مین گن ہے اس کے اندر 105 mm کا راؤنڈ ڈل سکتا ہے۔ سارے کا سارا نیٹو جو اپنے ٹینک استعمال کر رہا ہے اس کے اندر 120 mm کی گن استعمال ہوتی ہے۔
تو یہ 105 mm کا راؤنڈ وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یوکرین کے پاس تو 105 mm کے راؤنڈ جو ہے وہ اتنے موجود ہی نہیں ہوں گے. یورپ نے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں یہ 105 mm کے راؤنڈ بنانا بند کر دیے ہیں. یا اپنے جو ٹینکس ہیں ان کو کہہ لیں کہ وہ 120 mm کی گن کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں. تو یورپین کنٹریز کے پاس 105 mm راؤنڈ کا سٹاک اس طرح سے موجود نہیں ہوگا. سوویت یونین 1960 سے اپنے ٹینکس کو جو ہے وہ 125 mm کی گن کے اوپر لے گیا ہوا ہے. 105 mm کی گن اب کون استعمال کرتا ہے؟ تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ جرمنی نے ایک مذاق ہی کیا یوکرین کے ساتھ. لیپرڈ 1 ٹینک 1965 کے اندر پہلی دفعہ سروس میں آیا تھا اور اس ٹینک نے آج تک کوئی مین کامبیٹ جو ہے وہ نہیں دیکھی ہوئی. کامبیٹ میں کس طرح سے یہ ٹینک پرفارم کرے گا ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت سوویت یونین جو ہے وہ T-64 ٹینک تیار کر رہا تھا اور T-64 ٹینک نے بڑی زیادہ کامبیٹس جو ہیں وہ دیکھ لی ہوئی ہیں تب سے لے کے آج تک. عراق وار کے اندر استعمال ہوا اور بہت سی جنگوں کے اندر یہ T-64 ٹینک استعمال ہو چکا ہوا ہے. یوکرین خود سے یہ T-64 ٹینک استعمال کرتا ہے. ایون یہ جو جرمنی کا لیپرڈ 2 ٹینک ہے اس کو جب ٹرکی نے استعمال کیا تھا عراق اور سیریا کے اندر اسلامک اسٹیٹ ملیٹنٹس کے خلاف، کرد آرم ریزسٹنس کے خلاف، تو اس وقت کانفلکٹ کے اندر ترکی کے کئی لیپرڈ 2 ٹینکس جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے. تو لیپرڈ 1 ٹینک کس طرح سے سروائیو کرے گا؟ لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوکرین یہ لیپرڈ 1 ٹینک لینے سے انکار کر دے گا؟ میرا نہیں خیال. یوکرین اس وقت بولے گا کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے نا آپ مجھے دے دو. دیکھیں دوسری طرف رشیا جو ہے نا وہ بھی اپنے پرانے T-62 ٹینک کو سٹوریج سے نکال کے اپ گریڈ کر کے اس جنگ کے اندر جھونک رہا ہے. دیکھیں 1 سال ہو چکا ہوا ہے اس جنگ کو. 1 سال کے اندر کہتے ہیں کہ رشیا کا ہی تقریباً 1500-1600 ٹینک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوا ہے. کئی ملک ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 1500-1600 ٹینک نہیں ہوتے اور رشیا کا اتنا زیادہ ٹینک نمبر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوا ہے. تو رشیا بھی سٹوریج سے پرانے ٹینک نکال کے ان کو ماڈرنائز کر کے تو جنگ میں جھونک رہا ہے. یوکرین بھی ان ٹینک سے جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا. اس کو اس وقت جو بھی چیز ملے گی نا وہ اس کو جنگ کے اندر پھینک دے گا. بعد میں اس کے سپیئر پارٹ ملیں یا نہ ملیں، اگر ٹینک نہ بھی چلے گا نا کہ اس کے اندر سپیئر پارٹس نہیں ہیں تو یوکرین کے فوجی اس کو جنگ کے اندر ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن یوکرین اس وقت کہہ رہا ہے کہ آپ جو بھی چیز دینا چاہتے ہو ہمیں دے دو. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا جو ہے وہ اپنے پرانے T-62 ٹینکس کو نکال کے ماڈرنائز کر کے تو جنگ میں بھیج رہا ہے. T-62 ٹینک کے اندر ایک سموتھ بور گن استعمال ہوتی ہے جو کہ زیادہ ماڈرن ایمونیشن ٹائپس جو ہے وہ فائر کر سکتی ہے. لیپرڈ 2 ٹینک جو ہے اس کے اندر رائفلڈ گن ہے اور وہ بھی 105 mm کی. پھر رشین نے T-62 ٹینک کے اندر ایک ماڈرنائز تھرمل سائٹ جو ہے وہ بھی لگا لی ہوئی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو رشیا اپنے T-72 ٹینک میں استعمال کرتا ہے وہ اس نے اب T-62 کے اندر لگانا شروع کر دی ہیں. پھر رشیا نے اپنے T-90M ٹینک کی جو پروڈکشن ہے اس کو بھی بڑھا دیا ہے. تو اس وقت دونوں رشیا اور نیٹو کنٹریز جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہ جنگ تو رشیا اور نیٹو کنٹریز کی ہے، یوکرین تو بیچارہ ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے. تو رشیا اور نیٹو کنٹریز جو ہے نا وہ پرانے نئے ہر قسم کی چیز کو اس وقت سٹوریج سے نکال کے ان کو کسی بھی طریقے سے چھوٹا موٹا اپ گریڈ کر کے تو جنگ میں بھیجتے جا رہے ہیں. رشینز جو ہے وہ T-90M ٹینکس بھیج رہے ہیں، دوسری طرف وہ T-62 ٹینکس کو بھی بھیج رہے ہیں. نیٹو جو ہے وہ لیپرڈ 1 ٹینک بھی بھیج رہا ہے، دوسری طرف وہ چیلنجر 2 ٹینک بھی بھیج رہا ہے. تو یہ جو سپرنگ آ رہا ہے نا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ مارچ سے جو ہے نا وہ ایک ٹینکوں کی بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے یورپ کے اندر. تو اس کے لیے یہ دونوں نیٹو اور رشینز جو ہے نا وہ ہر قسم کا ٹینک جمع کر رہے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.